بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونیلا آئس کریم کی بہت ہی یمی اور ایزی ٹو گو ریسیپی، جسے ہم گھر کے بیسک سے انگریڈینٹس کے ساتھ بنائیں گے، جو کہ بہت ہی ہیلدی اور یمی سی بن کے ریڈی ہوگی۔ ایز یو سی ان دا ویڈیو، یہ بالکل کرسٹل فری اور بہت ہی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ اس پریپریشن۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک پین کو اسٹوو پہ رکھا ہے اور اس کے اندر میں میئر کر کے 2 گلاس آف ملک ایڈ کر رہی ہوں۔ نارمل سائز کے گلاس یوز کر رہی ہوں جو ہمارے گھروں میں نارملی یوز کیے جاتے ہیں فار ڈرنکنگ واٹر۔ اچھا، یہاں پہ جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں وہ 1 لیٹر آئس کریم کی شیئر کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو اس کی کوانٹٹی زیادہ کرنی ہے تو آٹومیٹکلی آپ انگریڈینٹس کی کوانٹٹی ڈبل کر دیں گے۔ اب اس ملک کے اندر ہم 2 اور انگریڈینٹس ایڈ کریں گے، جن میں نے 3 سلائسز آف بریڈ لی ہیں اور 1 کپ شوگر لی ہے۔ شوگر کی کوانٹٹی آپ ایز پر ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دودھ کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے بریڈ کے سلائسز کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر کے ایڈ کیا۔ اچھا، آپ اس کو کبھی بھی کرمز کر کے ایڈ مت کیجیے گا، کیونکہ کرمز کرنے سے بریڈ کو اس کا جو پراپر ٹیکسچر ہمیں چاہیے وہ ایگزیکٹ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ اب میں نے بریڈ کے سلائسز کو کٹ کرنے کے بعد اس کو ملک کے ساتھ تھوڑا سا مکس کیا، اور اس کے بعد میں اسی سٹیج پہ اس کے اندر شوگر ایڈ کر دوں گی، اور اس کو تب تک کوک کروں گی جب تک کہ بریڈ جو ہے وہ اچھے سے ملک کو سارا اپنے اندر سوک کر لے۔ آلموسٹ 3 سے 4 منٹس لگے ہیں، کیونکہ بوائلڈ دودھ تھا تو وہ جلدی سے بریڈ اپنے اندر سوک کر لے گی۔ یہاں پہ بس ان سارے انگریڈینٹس کو میں بہت ہی اچھے سے مکس کر لوں گی، اور اسپون برابر سے ہلا رہی ہوں تاکہ مکسچر جو ہے وہ پین میں نہ لگے۔ یہاں پہ اب یہ مکسچر پریپیئر کرنے کے بعد میں اس کو آلموسٹ 15 منٹس کے لیے ٹھنڈا ہونے چھوڑ دوں گی، کیونکہ اسے ہم نے بلینڈ کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے اس مکسچر کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اب میں نے ایک بلینڈر جگ لی اور میں یہ سارا مکسچر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ یہاں پہ اب مین انگریڈینٹس ہم ایڈ کریں گے، جن میں فرسٹ میں نے یہاں پہ یہ ملک پیک کریم یوز کیا، ½ پیک میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں۔ اچھا، آئس کریم کے اندر آپ گھر کی بلائی یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب بھی آئس کریم پریپیئر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لازمی سے ملک پیک کریم ہی یوز کرنی ہوگی۔ سیکنڈ مین انگریڈینٹس وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ ان اٹ از ونیلا ایسنس، اور ونیلا ایسنس ہم اس کے اندر 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے، بیکاز وی آر میکنگ ونیلا آئس کریم۔ ونیلا ایسنس اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں 3rd انگریڈینٹ ایڈ کروں گی، وچ از وپنگ کریم۔ میں یہاں پہ یہ وپی وپ کا چھوٹا پیک یوز کر رہی ہوں، اور جو کوانٹٹی آپ کو دے رہی ہوں اس میں اس کا چھوٹا پیک ہی جائے گا۔ اس کو میں نے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیا تھا تاکہ مجھے اس کو جگ میں ایڈ کرنا تھوڑا سا کنوینئنٹ رہے۔ بس یہ سارے انگریڈینٹس ہماری آئس کریم میں جائیں گے۔ ٹرسٹ می، اتنی کو مزے کی، یمی اور سب سے بڑھ کر ہوم میڈ یہ آئس کریم بن کے ریڈی ہوگی۔ بچوں کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی بنی ہوئی آئس کریم یوز کر رہے ہیں۔ سمر سیزن ہے اور بچوں کو اس طرح کی ٹھنڈی ٹھنڈی سی آئس کریمز کھانے کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ہوم میڈ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یہاں پہ اب یہ سارے انگریڈینٹس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی، ایک اسموتھ سا رنی سے اس کا پیسٹ پریپیئر کرنا ہے۔ Till then, you guys do subscribe my channel and hit the bell icon so you can get the notification of my new videos. Because میں ہمیشہ سے کوشش کرتی ہوں کہ میں ہیلدی اور ایزی ٹو گو ریسیپیز لے کر آؤں، کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں اور میری کوکنگ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ہیلدی اور ایزی ٹو گو ہوتی ہے۔ یہاں پہ ان سارے انگریڈینٹس کو میں نے بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر لیا۔ اچھا، یہ آئس کریم آئی تھی لاسٹ نائٹ ہمارے پاس، تو اس کا خالی کنٹینر میرے پاس تھا۔ میں پریفر ہمیشہ سے کرتی ہوں کہ جب بھی آئس کریم پریپیئر کروں تو ان کنٹینرز میں رکھوں۔ ایک تو بچوں کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر کی آئس کریم کھا رہے ہیں، سیکنڈ اس کے اندر بہت ہی اچھے سے آئس کریم جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے، بالکل بھی آئس کرسٹلز نہیں بنتے ہیں، اور اچھے سے یہ کور بھی ہو جاتی ہے۔ بس اب یہاں پہ اس کو کور کرنے کے بعد میں نے آلموسٹ اس کو 8 سے 10 آورس کے لیے فریز کر دیا تھا۔ یہاں پہ آئس کریم کو فریزر میں رکھنے کے بعد میں نے اپنا کاؤنٹر کلیئر کر دی ہے، اینڈ ول میٹ یو آفٹر 8 آورس۔ اینڈ ہیئر آفٹر 10 آورس مارننگ کا ٹائم ہے، اور ہماری آئس کریم جو ہے وہ کمپلیٹلی فریز ہو چکی ہے۔ اٹس آلموسٹ ڈن۔ میں نے اس کو بیچ میں ایک آدھ دفعہ چیک کیا تھا مارننگ میں، اور اب یہاں پہ میں آپ کو اس کے اسکوپس بھی نکال کے دکھاتی ہوں۔ یہ اتنی پرفیکٹ، یمی اور ہیلدی سی آئس کریم بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ مسٹ ٹرائی ریسیپی، آپ ضرور سے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس ود می ان دا کمنٹ سیکشن۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین اللہ حافظ۔